الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج کا بیان چل رہا ہے اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ چونکہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں اور باہر کے بھی لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ہندوستان پاکستان والوں کا خیال کر کے ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے پہلے ہم نے کہا کہ حج تمتع کے بارے میں تفصیل ذکر کر دیتے ہیں، پھر چونکہ تقریباً مناسک ایک جیسے ہوتے ہیں تو حج قران حج افراد پہ کلام ہو جائے گا۔ تو حج تمتع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام جو پہنتے ہیں یہ احرام کی نیت کرتے ہیں، وہ عمرے کے قصد و ارادے سے کرتے ہیں۔ پھر جب عمرے سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ حلق وغیرہ کرا کر پابندی سے باہر ہو جاتے ہیں اور حج کا احرام 8 ذوالحجہ کو آپ باندھتے ہیں۔ تو یہ اسی کی ہم بیان کر رہے تھے اور ہم عمرے کے طریقے پر تھے کہ آپ نے طواف کس طرح کرنا ہے، پورا ہم نے طریقہ بتایا۔ اس کے بعد طواف کے نوافل اور ملتزم پر حاضری۔ اس کے بعد جو ہے اگلا کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے آب زمزم پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق تھوڑا آب زمزم پیتا ہے اور مومن پیٹ بھر کر پیتا ہے۔ تو خوب جتنا آپ پی سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو پیشاب کا عارضہ لاحق نہ ہو، تو کیونکہ آپ کو جانا پڑے گا۔ ویسے ہی میں عرض کر دوں، ابھی میں اس کے مسائل بھی ذکر کرتا ہوں کہ سعی کے لیے باوضو ہونا لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر اس کے درمیان پیشاب کی شدت ہو گئی، جیسے بعضوں کے مثانے کمزور ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو درمیان سے جانا پڑے گا اور رش بہت ہوتا ہے جا کر آنا۔ تو بہرحال اگر اس قسم کی کوئی مجبوری ہے تو آپ قلیل بھی پی سکتے ہیں، ورنہ خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ مفہوم ہے احادیث کا۔ تو لہٰذا آپ نیک بننے کی نیت سے پئیں، گناہوں کے کفارے، جنت کے حصول کے لیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس قصد و ارادے سے آب زمزم پیا کہ میں جتنی بھی کتابیں لکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عوام و خواص میں مقبولیت عطا فرمائے۔ تو آپ نے 1000 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں لکھی اور سب کے سب مقبول ہوئیں، تو اس لیے آپ یہ اچھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو سعی کرنی ہے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ایک صفا ایک مروہ، ان کے درمیان آپ کو چلنا ہے، تھوڑا سا دوڑنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ آ کر حجر اسود کا استلام کریں، ٹھیک ہے نا، وہی استلام کر کے اب آپ آ جائیں، پھر آپ پہنچیں صفا پر۔ وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے، جن کو جو نوارد ہوتے ہیں آپ معلوم کریں گے، پتہ چل جائے گا۔ یہ اپنے قافلے کے ساتھ ہیں تو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ صفا پر آ کر تھوڑا سا اوپر چڑھ جائیں اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، اور وہاں پر آپ آ کر پھر سعی کی نیت کریں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ ادا کرنا چاہیں تو حج کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، وہ کر لیں، لیکن حقیقتاً تو دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ لہٰذا آپ دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر سعی کر رہا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ تو اب آپ نے پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں، جتنی دعا اچھی دعا مانگ سکتے ہیں، جامع دعا اپنے گھر والوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا، کیونکہ مقام مقبولیت ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ یاد رکھیں 7 چکر ہوں گے، لیکن یہاں 7 چکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا یہ ایک ہوگا، نو۔ صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں۔ اس کا مطلب ہے 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پہ ختم ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ نے چلنا شروع کرنا ہے۔ شروع میں آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا تو ایسی آپ چلیں گے، پھر ایک گرین ماربل کی پٹی آتی ہے اور دیوار پہ گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا فاصلے پہ دیکھیں گے ایک اور گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے اور ماربل بھی ہے۔ ان 2 کے درمیان آپ کو دوڑنا ہے۔ حقیقتاً مسعی یہ ہے، مسعی من دوڑنے کا مقام۔ ویسے تو آپ کو پورا مروہ تک جانا ہوتا ہے، اس میں مرد جو ہیں وہ مناسب اسپیڈ میں دوڑیں گے، بہنوں کو نہیں دوڑنا، وہ نارمل چلیں گی، مرد دوڑیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں خاتون دوڑی تھی، لیکن عورتوں کے لیے منع ہے، نبی کریم نے مردوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں دوڑنا، تو مرد دوڑیں گے۔ تو یہاں سے دوڑیں، اور جب دوسری گرین لائٹ پہ پہنچیں تو بس پھر آپ دوڑنا موقوف کر دیں۔ اب آپ چلتے ہوئے نارمل مروہ تک پہنچیں گے، یہ 1 چکر پورا ہوا۔ وہاں پہ تھوڑا سا اوپر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دعا مانگیں، پھر وہاں سے پھر آپ چلیں گے،
مروہ سے صفا کی طرف، تو شروع میں کافی لمبا آپ کو چلنا پڑے گا، پھر وہی صورتحال آئے گی کہ گرین لائٹ، پھر آگے گرین لائٹ، اس کے درمیان دوڑیں گے، آپ پہنچ جائیں گے صفا پر، پھر وہاں ویسے دعا مانگے، اس طرح 7 چکر آپ کمپلیٹ کریں گے، مروہ پہ پہنچ کر دعا مانگ کے آپ سعی سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد اب حلق یا قصر کروانا ہوگا۔ جو حضرات اپنے گھر سے ہی، جیسے میں نے مشورہ دیا تھا کہ مرد حضرات گھر سے ہی حلق کروا کے چلے جائیں تو بال ٹوٹنے اور گرنے کی مشقت سے بچیں گے، جرمانے لازم نہیں ہوں گے۔ تو اب وہ بال چاہے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں، اسی پہ اس طرح پھیر لیں تو آپ کا یعنی سیفٹی ریزر وغیرہ پھیر لیں تو وہ حلق ہو جاتا ہے اگر بال نہ ہوں تو، اور ہیں تو پھر آپ افضل ہے کہ پورے مرد جو ہیں پورے سر کے بال صاف کروائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، اور قصر کرنے والوں کے لیے اس کے بعد 1 مرتبہ، حلق والوں کے لیے 3 دفعہ دعا، اور فرمایا کہ جب آدمی حلق کرتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے بروز قیامت اسے نور دیا جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ، میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ہمارا مشاہدہ یہ ہوا، عربک لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوتے ہیں بدو، آپ جائیں گے بس تھوڑا سا آپ کی ایک زلف کاٹیں گے، چلیں جی آپ احرام کی پابندی سے باہر، کینچیاں ہوتی ہیں پیسے لے لیتے ہیں، آپ ان پہ نہ جائیے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ پورے سر کے بال صاف کروائیں مرد، یا پھر اگر آپ قصر کرنا چاہتے ہیں، قصر کا مطلب سر نہ مڑوائیں، بال کٹوا لیں، تو پھر بھی کم از کم پورے سر کے 1 پورے کے برابر، پورے سر کے 1 پورے کے برابر بال ہر طرف سے کٹنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ مشکل ہوتا ہے۔ یا کم از کم آپ سر کے 4 حصے کر لیں، جیسے یوں یوں، یہ جو 1 حصہ چوتھائی، اس کے سارے بال 1 پورے کے برابر کم از کم کٹنے چاہیے۔ تو اس لیے آسانی حلق میں، اور بہنیں جو ہیں ہماری وہ بھی یوں نہ کریں کہ تھوڑی زلف پکڑی اور کاٹ لی، نہیں، ان کو اپنی بالکل چٹیاں جمع کر لیں، اور نیچے جو ہے وہ 1 پورے کے برابر پوری چٹیوں کو پکڑ کر کاٹیں تاکہ پورے سر کے بال کٹیں، یا کم از کم 1/4 کے سر کے بال تو کٹیں۔ تو یہ اپنے بالوں کی آپ کو خیال نہیں کرنا کہ جی میرے بال بہت چھوٹے ہو جائیں گے اور بھی عمریں کروں گی، ابھی آپ فوراً بال کاٹیں، اللہ برکت دے گا۔ جب آپ نے یہ حلق، یہ قصر کر لیا تو آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے۔ اب آپ جا کے غسل وغیرہ کریں اور نارمل کپڑے پہن لیں، چونکہ ہم حج تمتع کا بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اب آپ کو 8 ذوالحجہ تک مکۃ المکرمہ میں آرام سے رہنا ہے۔ اس دوران آپ درود پاک پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، قضا نمازیں اپنی پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں اگر پرمیشن مل جاتی ہے، اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اور عمرے کرنا چاہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا، اور وہاں پر جا کر یعنی حدود حرم سے باہر نکلنا ہوتا ہے جو مسجد عائشہ میں ہے، مسجد عائشہ ہے، وہاں جا کے آپ احرام پہن کر عمرے کی نیت کر کے مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو پورے یہ عمرہ پورا ہو گیا، آپ 8 ذوالحجہ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن چند مسائل ذرا طواف اور سعی سے متعلق ذہن میں رکھ لیں۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر سکتا تھا لیکن سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھیں۔ دوران طواف کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں کرنے، مثال کے طور پہ بے وضو طواف کرنا، آپ کو باوضو طواف کرنا ہے، اور فرض کر لیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فوراً باہر جائیں، وضو کر کے دوبارہ آئیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کم از کم 3 چکر پورے کر لیے تھے تو، یا 4 چکر پورے کر لیے تھے للاکثر حکم الکل کے تحت، تو پھر تو آپ آگے ہی کنٹینیو رکھیں، لیکن 4 سے کم کیے تھے تو پھر نئے سرے سے آپ کو طواف سٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن بے وضو طواف کریں گے تو پھر اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، جو لوگ شرعی معذور ہوتے ہیں، جن کو بار بار قطرات آنے کے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی بہن کو جیسے استحاضہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مسلسل، تو ایسے لوگ جو ہیں وضو کریں اور طواف کریں، چونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر ہے، آپ کا دوران طواف جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی حالت میں طواف کر لیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ جن کے ساتھ صحیح شرعی عذر نہیں ہے، ان کو وضو کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ہے کہ بڑی احتیاط چاہیے کہ حالت احرام میں ستر نہ کھل جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات خاص طور پہ جس کے پیٹ بڑا ہوتا ہے، وہ احرام پہنتا ہے تو وہ مرد کے لیے ناف کے سوراخ سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا فرض ہے۔ اب وہ ڈھلک جاتا ہے پیٹ سے، ناف سے نیچے تک کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، گناہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم چلتے ہیں تو ذرا احتیاط کریں کہ ایسا احرام نہ پہن لیں کہ رانیں کھلی ہوئی نظر آئیں، گھٹنے اور رانیں، یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہوا سے یا ویسے ہی مطلب یہ کہ کھنچ جاتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، یہ دوران طواف بھی منع۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بلا عذر ویل چیئر پر
آپ نے اگر طواف کیا تو یہ گناہ ہے، اس پہ دم لازم ہوگا، بلا عذر نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا عذر ہے، جیسے والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں کوئی، ان کو آپ ویل چیئر پہ کروا رہے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن صحت مند آدمی نے سوچا چلو یار میں ہی ویل چیئر پہ بیٹھ کے مزے کر کے کسی کو پیسے دے کے کروا لوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے حتیم جو ہے، وہ حتیم کہتے ہیں، وہ باؤنڈری وال آپ نے وائڈ دیکھی ہو، دوران طواف آپ حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے، اس کے باہر سے گزریں گے، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کا، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ رہ گیا تھا تعمیرات سے، اور نبی کریم نے اسی حیات پہ اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اس لیے اس کے اندر سے نہیں نکلیں گے بلکہ اطراف سے نکلیں گے۔ اور اسی طرح اگر 7 چکروں سے کم آپ نے طواف کر کے چھوڑ دیا، 5 چکر کر کے چلے گئے، تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ 7 چکر کم از کم ہوں گے۔ اور مکروہ کام جو دوران طواف ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، فضول گفتگو کرنا، خواہ باتیں تبصرہ ہے، وہ دیکھ فلاں، وہ دیکھ چائنا والے، وہ ملائیشیا والے، ارے بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ آپ کی طرف متوجہ، اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اسی طریقے سے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں، جیسے سیلفی بنا رہے ہیں، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں کال ملا لیں گے، ویڈیو چلا دیں گے، دیکھیں وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، بھائی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہے، یکسوئی سے عبادت کریں۔ یہ کیا آپ نے ایک اور آدمی کو انٹر کر لیا اس میں، اور وہ سارا وہ مطلب آپ کی یکسوئی تو ختم ہو گئی، اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ کریں، یہ مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو مکروہ ہے، طواف ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ۔ یوں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ رمل یا اجتباء مرد کے لیے سنت ہے، اس کو ترک کرنا بلا عذر یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ کھانا پینا بھی حالت طواف میں، یعنی طواف کے دوران مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے بہرحال۔ ہاں اگر بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، بہت حلق خشک ہو چکا ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے بعض اوقات، تو تھوڑا بہت 1-2 گھونٹ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے تو طواف جاری رکھنا خلاف سنت مکروہ ہے۔ اور آوارہ نظری بھی مکروہ ہے۔ آوارہ نظری کا مطلب دائیں بائیں دیکھنا، نئے نئے چہرے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کہیں چائنا سے، جاپان سے، ملائیشیا سے، ایران سے، عراق سے، تو وہ آدمی دیکھتا رہتا ہے چہرے، عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر یکسوئی نہیں رہتی، آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھیں۔ اچھا کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علماء سے اور مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں، اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں گے ہر ایک اپنے اپنی بولی بول رہا ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی نے 10 حج کیے ہوں اور 50 عمرے کیے ہوں، عالم نہیں ہو جاتا کہ کوئی یہ کہے ہم نے تو جی 50 عمرے کیے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، نو، عمرے کرنے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں، اگر کعبۃ اللہ کو دیکھ کے طواف کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ اس طرف نظر کر سکتے ہیں، آپ سینہ نہ پھیرے کعبۃ اللہ کی طرف، طواف ایسے ہی ہوگا، یوں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ کو، برکت ہے بہت زیادہ، اس کو دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اور باقی یہ کہ دوران طواف باقی کام جائز ہوتے ہیں، مثلا سلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، پانی اگر پیاس ہے پانی پینا، ضرورتاً کلام کرنا، کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا کسی سے، یا کوئی آپ دینی مسئلہ کسی کو بتا دیں، ان کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد سعی کے بارے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے۔ سعی میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر بلا عذر سعی نہیں کر سکتے، یعنی ویل چیئر کے اوپر اگر آپ صحت مند ہیں، ویل چیئر پہ نہیں کر سکتے، دم لازم ہو جائے گا، تو آپ کو پیدل ہی کرنے ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ ویل چیئر کیونکہ ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئی جگہ، اور وہ جلدی جلدی کروا دیتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، تھک گئے نہیں طواف کر کے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کوئی مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے، ورنہ پھر آپ کو ویسے ہی سعی کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام امور آپ ذہن میں رکھیں۔ سعی باوضو کرنا افضل ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا بے وضو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو مسعی ہے، سعی کا جو مقام ہے، یہ مسجد سے باہر ہے، جب آپ نکلنے لگیں تو باہر تو الٹا قدم باہر رکھ کے اور پھر آپ نکلیں، اور اس طرح آپ نے یہ حلق وغیرہ کروا لیا۔ اب آپ فارغ ہو گئے ہیں عمرے سے، اب آپ کو 8 ذو الحجہ کا انتظار کرنا ہے۔ 8 ذو الحجہ کو دوبارہ اب آپ کو حج کا احرام پہننا ہوگا۔ یہاں تک تو یہ ہم نے تمتع کا بتایا۔ اب ذرا حج قران پر آ جائیں۔ حج قران کرنے والے جو ہیں وہ آئیں گے، آپ کو پتہ ہے حج قران میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ اس کی نیت کی جائے گی، وہ بھی عمرہ کریں گے،
اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندی سے باہر نہیں ہوں گے۔ سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ حج کے احرام میں ہیں۔ اب یاد رکھیں جو حج قران کرنے والے بھائی بہن ہیں، جب آپ یہ فارغ ہو جائیں عمرے سے تو ایک آپ نفل طواف کریں، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ یہ سنت ہے ان کے لیے، کریں گے تو سنت کی ادائیگی ہوگی۔ اور چونکہ آپ نے حج کی نیت کی ہوئی ہے، اس میں آپ اتباع بھی کر لیں، رمل بھی کر لیں، اور اس کے بعد بھی آپ سعی کر لیجئے گا اس نیت کے ساتھ کہ طواف الزیارہ کی سعی میں پہلے کر رہا ہوں۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ 10 ذوالحجہ کو جو آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے اس میں اتباع، رمل یا یہ سعی کی حاجت نہیں رہے گی۔ باقی اب آپ نے جیسے اب یہ حج قران کرنے والوں نے عمرہ کیا، طواف قدوم کر لیا، اس میں وہ سعی وغیرہ بھی ہو گئی، یہ بھی 8 ذوالحجہ تک ویٹ کریں گے۔ تیسرا حج افراد کرنے والے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ڈائریکٹ حج کا احرام پہنتے ہیں، عمرے کی نیت نہیں کرتے۔ ان کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلے آ کے یہ طواف کریں گے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، ان کے لیے بھی سنت ہے۔ اور یہ چونکہ حج کی نیت سے احرام پہنا ہوا ہے، اسی طواف قدوم میں اتباع، رمل اور اسی طرح سعی کر لیں تو پھر ان کو طواف الزیارہ کے بعد کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ باقی رہے حج تمتع والے، انہوں نے تو عمرے کا طواف کیا تھا، ان کے لیے میرا مشورہ ہے جب 8 ذوالحجہ کو آپ حج کا احرام پہنیں گے تو حج کا احرام پہننے کے بعد ایک نفلی طواف کیجئے گا، اور اس نفلی طواف میں وہی اتباع بھی کر لیں، رمل بھی کر لیں، اور اس کے بعد سعی کر لیں، کیونکہ ان کے لیے تو طواف قدوم نہیں ہوتا، ان کے لیے عمرہ ہے۔ حج قران والوں کے لیے عمرہ اور طواف قدوم، حج افراد والوں کے لیے صرف طواف قدوم میں، عمرہ تو ہوتا نہیں۔ تو یہ جو حج تمتع کرنے والے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 8 ذوالحجہ کو جب حج کا احرام آپ پہن لیں، نیت کر لیں، تو پھر آپ ایک نفلی طواف کر لیں اور اس میں آپ اتباع، رمل اور سعی کر لیں، تو پھر آپ کو طواف الزیارہ کے بعد وہ ارکان نہیں کرنے ہوں گے۔ اچھا، یہ کیوں کر لیں؟ یہ اس لیے کر لیں کہ 10 ذوالحجہ کو سارے لوگوں نے ایک بڑا رکن ادا کرنا ہے، اور وہ ہے طواف الزیارہ۔ اگر 25 لاکھ حاجی ہیں تو ان کا قصد و ارادہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ کر لیں، رش کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اس وقت آپ کو یہ مشورہ بہت ہی نفع دے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب نے جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔